پہلا مرحلہ عاشورے کے کئی مرحلے، 4 مرحلے کل ملا کے ہیں، 4 حالتیں اس روزے کی ہیں جس سے یہ روزہ گزرا ہے۔ ایک، مکہ میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، وہاں آپ نے حکم دیا تھا نہیں، تو وہاں آپ کا صرف عمل آپ کو ملے گا۔ مدینہ میں آپ آئے، یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اب آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھو، اور آپ دیکھیں یہ بہت منتشر روایات ہیں، اسی لیے ابن حجر نے سب کو جمع کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھنے کا، تو ابتدا میں یہ روزہ فرض نہیں تھا، لازم نہیں تھا، لیکن جب آپ مدینہ آئے تو اب آپ نے کیا کیا، اس روزے کا حکم دے دیا۔ یہ دوسری حالت ہے، تو اب روزہ لازم ہو گیا۔ عاشورہ کا روزہ لازم تھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آپ کو ملے گا، کانوا یصومون عاشورہ قبل ان یفرض رمضان، لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے۔ آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کا فرض ہونے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ یہود اپنی یعنی بیویوں کو لباس وغیرہ اور زیورات وغیرہ اس دن پہناتے اور اس دن روزہ بھی رکھتے، عید بھی مناتے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ عاشورہ واقعی کس دن ہے؟ بعض لوگوں کو اس دن کے بارے میں بھی شبہ ہو گیا، عاشورہ 9 ہے یا عاشورہ 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہوا کہ واقعی عاشورہ جب آپ نے کہا حکم اس کا دیا اس روزے کا، تو یہ 9 کو تھا یا 10 کو تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا لغت کے اعتبار سے 9ویں دن کو بھی عاشورہ کہا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ 10ویں رات کے پہلے دن کو۔ تو یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا کہ واقعی عاشورہ کا حکم کس دن تھا، 9ویں دن کو تھا، 9ویں تاریخ کو تھا یا 10ویں تاریخ کو تھا۔ اس سلسلے میں ہم کو ترمذی کی حدیث اس سوال کا جواب دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم العاشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عاشورہ کے روزے کا حکم دیا 10ویں دن۔ اس سے کیا ہو گیا، نزاع ختم ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ختم ہو گیا، اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا ہے کہ 10ویں دن یعنی 10ویں تاریخ کو محرم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عاشورہ کا حکم دیا تھا۔ تو اصلاً عاشورہ 10 کو تھا اور ہے، اصلاً عاشورہ کب ہے، 10 محرم کو ہے، اور عاشورہ نام کے اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم ہی کو صحابہ کو اس کا حکم دیا تھا، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس تاریخ کی طرف ہم جائیں، ایک اور حدیث جو کنفیوژن کا سبب بنی ہے وہ کیا ہے، ایک روایت میں جس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، عاشورہ یوم التاسع، یہ حدیث اس کنفیوژن کا ذریعہ بنی ہے کہ عاشورہ 9ویں دن ہے، لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا دیکھو عاشورہ 9ویں دن آتا ہے کیونکہ 9ویں رات کے بعد میں آ رہا ہے، یوم التاسع ہے، تو یوم التاسع کو عاشورہ ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ابو امیہ ابن یعلا ہے، اور اس کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں لا یحل الروایت عنہ، اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے، یہ بہت ضعیف راوی ہے، وضعفہ الدارقطنی، اس کو دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں وَهَذَا مَتْنٌ مَوْضُوعٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، کہتے ہیں کہ یہ متن خود گھڑا ہوا ہے اور اس کی سند بہت ہی سخت ضعیف ہے، الضعیفہ میں انہوں نے بات کہی ہے۔ تو عاشورہ یوم التاسع، عاشورہ 9ویں دن ہے کہ حدیث کیا ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور ترمذی کی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 10ویں دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا،
اس اعتبار سے عاشورہ کا روزہ واقعی جو روزہ ہے وہ 10ویں دن ہے، 10 محرم کو ہے۔